ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. اڑائے کچھ وقت لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے. اڑائے کچھ وقت لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. جب پڑا وقت گلستان کو تو خون ہم نے دیا. جب پڑا وقت گلستان کو تو خون ہم نے دیا. جب بہار آئی ہے کہتے ہیں تمہارا کام نہیں. انسانیت کے نام کو کبھی رسوا نہیں کیا. انسانیت کے نام کو کبھی رسوا نہیں کیا. ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. خونے جگر سے ہم نے بھی کھینچا ہے گلستان. یہ اور بات ہے ہم نے کبھی تماشا نہیں کیا. محترم حضرات، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہم لوگ جشن آزادی مناتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ مسجد میں کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آزادی کے تعلق سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ وطن سے محبت جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے محبت کرنے کا صرف سبق نہیں سکھایا بلکہ آپ نے کر کے بھی دکھایا اور اللہ کے نبی نے اس کا درس بھی دیا. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ تو دور اس کا دھواں بھی نہیں لگے گا. کھانا کہیں پک رہا ہو، آگ کہیں جل رہی ہو، آدمی فاصلے پر بیٹھا ہو تو بھی آنکھیں دھوئے کو محسوس کرتی ہیں، جلن کو محسوس کرتی ہیں. اور جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی ہم اور آپ صرف سمجھ سکتے ہیں، وہ صرف سن سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آنکھ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے اور جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے یعنی اللہ کے ڈر سے روتی ہے تو اس آنکھ کو دوزخ کا دھواں بھی نہیں لگے گا. اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے. تو یہاں یہ بتانا ہے کہ آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں پورا ہندوستان، اللہ کا شکر ہے ہمارے کرناٹک میں اللہ نے امن پیدا کیا ہے اس وقت.
تو ان حالات سے جو گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہماری نوجوان نسلوں کو پتہ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ نہایت تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کو سنا کہ اپنی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے رہپٹ مارے تو آپ اس کو دوسرا گال بھی پیش کر دیں کہ ایک اور مار لو، اس کو برابری نہیں کہتے، اس کو تو بزدلی کہتے ہیں۔ ہاں اگر بزرگ ہے، بڑا ہے، ہم خطا پر ہیں تو اس کو حق ہے، باپ کو حق ہے، ماں کو حق ہے۔ یہ ماں نے اگر آپ کے ایک رہپٹ مار دیا، باپ نے آپ کے ایک رہپٹ مار دیا تو آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کریں، جہاں برداشت کرنا ہے وہاں کریں، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ایک رہپٹ مارا اور اس کو برداشت کر لیا تو وہ شیر ہو جائے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک مارے تو ایک اس کے بھی رسید کر دیا جائے، تاکہ اس کی ہمت نہ ہو کہ آگے وہ کسی پر ظلم کرے۔ ظلم کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور ظلم سہنا بھی پسند نہیں ہے۔ اصل میں جس زمین پر ہم ہیں اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، جو واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، جو فیس بک پہ دیکھتے ہیں، جو نیٹ پہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تو یہ بھی ان کے ساتھ نعرہ لگانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بے وقوفی۔ جب تک کوئی قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے تو وہ زندہ رہتی ہے، اور جب تاریخ کو بھول جاتی ہے تو وہ قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے یاد کرنا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں پیدا ہوئے، یعنی اللہ نے ہندوستان میں آپ کو بھیجا، اور جب آپ جنت سے تشریف لائے تو کچھ پتے، جنت کی کچھ چیزیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس کی خوشبو اور اس کی وجہ سے ہندوستان کے پودے بہت سارے ایسے ہوئے کہ اللہ نے یہاں خوشبو پیدا فرمائی، جس کے اندر چندن کا پیڑ بھی ہے جس کو ہم سندل کہتے ہیں، عود کا پیڑ بھی ہے، یعنی بہت لمبی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیج دیا تو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل 40 حج کیے، 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیے، اور 700 عمرے بھی کیے ہندوستان کی زمین سے۔ تو بڑی تاریخی زمین ہے، اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام 1000 برس زندہ رہے، اور زندگی کی ضروریات کے متعلق آپ نے بہت ساری چیزیں، صنعتی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی مکان بنانا، نہر کھودنا، بوڑی کھودنا، کھیتی کرنا، لکڑی کا سامان بنانا، پتھر کا سامان بنانا، اس طرح سے تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 1000 صنعتوں کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھی۔ علماء نے تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال سے یہ سند کے ساتھ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے کچھ مقدس چیزیں نازل کی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود جنت کا ایک ہیرا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، اور سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حجر اسود جو ہیرا تھا، جو حجر اسود جو پتھر ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں، وہ اتنا روشن تھا اور اتنا اس قدر اس کے اندر روشنی تھی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کم تھی، آفتاب کی طرح وہ چمکتا تھا۔ اور ہم نے اس کی لمبی تفسیر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد نے گناہ کرنے شروع کیے اور ان گناہوں سے اس حجر اسود نے اس گناہوں کو چوسنا شروع کیا تو وہ کالا ہوتا چلا گیا اور کالا ہوتا جا رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔
وہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کا یہ حجر اسود بھی آیا، یہ تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ کچھ جنت سے پھل بھی آپ کے توشے میں آئے، کچھ درخت کے پتے پھول بھی آئے جو آج ہمارے ہندوستان میں اگتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور اس کے ساتھ بتایا، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ عصائے موسیٰ بنی اسرائیل کے اس مشہور تابوت کو بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، جنت کی ان یادگاروں میں شمار کرایا گیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ ایک عصا سے کتنے کام کیے جی؟ ہستہ بھی بن گیا، بکری کے لیے پتے بھی توڑ لیتے، جھاڑ اونچا ہوتا، عصا چھوٹا سا تھا، جتنا اونچی ضرورت ہوتی پہلے زمانے میں لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے، آج میں اور آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، آج سائنس کا دور ہے جی، جتنا اونچا چاہتے اتنا اونچا بن جاتا ہو، اور مختلف چیزیں اس سے کام لیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج بھی وہ عصا جو ہے میوزیم میں موجود ہے، اور کتنے ہزار سال پرانی بات ہے، ہمیں تو صحیح تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا ہوگا، جنہوں نے دریائے نیل میں مارا تو دریائے نیل کا پانی ادھر ہو گیا، پتے کے لیے کتنا بڑا ہوگا، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ آپ اس کو دیکھیے، آپ کو نیٹ پہ ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے مشکل سے 2 یا 3 انچ موٹا ہے، 5 یا 7 فٹ اونچا ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں جی۔ آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے جدھر اشارہ کرتے ادھر کو بڑا ہو جاتا، سانپوں کے درمیان پھینک دیا سانپ بن گیا، ہاتھ میں اٹھایا پھر لکڑی بن گئی، یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ خیر میں بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت بابرکت زمین بنایا۔ مثال کے طور پر آج کیا ہوتا ہے کہ کسی کے خاندان میں کسی کے دادا نے کوئی گھر خریدا تو ہم لوگ اس گھر کو بیچتے نہیں ہیں، بیچنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ پوچھیں گے کیوں نہیں بیچتے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا کی نشانی ہے، اس میں بڑی برکت ہے، انہوں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، 2 روپے 1 روپیہ جمع کر انہوں نے گھر بنایا تھا۔ بات صحیح ہے، انہوں نے جو یہاں عبادتیں کی ہیں، یہاں جو دعائیں مانگی ہیں، اس کی بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے یہ زمین، ہندوستان کی زمین بہت بابرکت زمین ہے۔ یا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس زمین سے 40 حج کیے، اور اس زمین سے 700 عمریں کیے، اور اس کے بعد ان کی اولادیں یہاں پلی بڑھی، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام بھی اس زمین پر آرام کر رہے ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام اس زمین پر آرام کر رہے ہیں، آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتہ؟ آپ تاریخ پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ زمین عام زمین نہیں ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار ایودھیا میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 20 انبیاء علیہ السلام سرہند کے قریب ایک جگہ ہے، تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے وہاں سے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، وہاں پر بھی انبیاء علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ اور اولیاء تو کتنے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں اولیاء، ہر بستی میں ہر جگہ میں اولیاء ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نیک بندے مل جائیں گے۔ اور سرہند کے تعلق سے جو آتا ہے، آپ تاریخ کو جب پڑھیں گے تو ان کی جو نشاندہی کی تھی، ان کے بارے میں جو پتہ لگایا تھا اور بتایا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا تھا۔ اور مزاج کے بڑے سخت مزاج تھے حضرت مجدد الفسانی،
وقت کے بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا. اکبر بادشاہ نے کہا کہ تعظیمی سجدہ کرو، کہ تجھے سجدہ نہیں کر سکتے، تجھے ہم سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ تو خدا نہیں. جیل میں ڈلوا دیا، بہت لمبی کہانی ہے. جیل چلے گئے، اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے کہ تو نے میرے بیٹے کو جیل میں ڈالا ہے. جب جہانگیر نے سنا تو فوراً جا کر ان کو آزاد کیا اور باعزت ان تک پہنچایا. آج سے 400 سال پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں. بہت سخت مزاج. کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو حضرت کے تعلق سے باتیں عرض ہوں گی. تو حضرت نے یہ بتایا کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں کشف کے ذریعے، جیسے بھی ہوگا. جب آپ وہاں آج جائیں گے، بتایا کب تھا؟ 400 سال پہلے بتایا تھا. آج آپ جائیے، وہاں آپ کو اگربتی نہیں ملے گی، گلاب کا پھول نہیں ملے گا، کوئی خوشبو کی چیز نہیں ملے گی. آپ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے، اتنی خوشبو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارا عطر یہی تیار ہو رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں چادر ڈلی ہوئی ہے، چادر بھی نہیں. تقریباً 20 اڑی لمبی قبریں ہیں اور ان قبروں کو چاروں طرف سے دیوار بنا کر بیچ میں مٹی بھر دی گئی ہے اور ان مٹی کے اوپر چارہ لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگ، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں نا، مٹی میں سے خوشبو آئے گی تو مٹی اٹھا کے بھاگ جائیں گے. جی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ ہم فری میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ وہاں مٹی سے 10 فٹ دور بیٹھیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ساری کی ساری خوشبو یہاں موجود ہے. رمضان سے تقریباً 15 دن پہلے یا 12 دن پہلے میں گیا تھا. اتنی ایسی بہترین خوشبو وہاں آتی ہے کہ وہ خوشبو دنیا میں نہیں ملتی ہوگی، ملے گی نہیں ہمیں. اس کو عجیب غریب خوشبو ہوتی ہے، دماغ کو نہیں بلکہ وہ دل کو معطر کرتی ہے. جب انسان کو خوشی ہوتی ہے، دماغ خوش نہیں ہوتا، دل خوش ہوتا ہے. یعنی آدمی کے دل کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اچھی چیز مل گئی ہے، دل میں کچھ جاتا نہیں ہے. اسی طرح سے جب انبیاء علیہ السلام کہ آپ ان مزارات پر جائیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی وہاں سے. تو معلوم ہوا کہ یہ زمین بہت بابرکت زمین ہے اور اس زمین کی حفاظت بھی ہمارے علماء نے، بزرگوں نے کی ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بدن کے حفاظت کے لیے جو آنکھ جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے تو دور، دوزخ کے دھوئیں سے بھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کو سنوارنے میں جتنا بھی کچھ ہے وہ ہمارا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ گاندھی کا ہے، فلاں کا ہے، کہ صحیح ٹھیک ہے، ان کا بھی ہے، لیکن حقیقت اس کو، تاریخ کو ہم جانیں. ساؤتھ افریقہ میں ڈربن ایک جگہ ہے، ڈربن سے تقریباً 250 کلومیٹر کوئی ایک شہر ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے نام اس کا، برگ کے نام سے اس کا نام آتا ہے. میں وہاں گیا بھی ہوں اور اس گھر میں بھی گیا ہوں جس گھر میں گاندھی نے کام کیا تھا مسلمانوں کے یہاں. ان کے یہاں یہ منشی تھے، آڈیٹر تھے، حساب کتاب کیا کرتے تھے، لائر تھے. یہ مسلمانوں نے ان کو مہاتما بنایا. اصل تاریخ ہماری تاریخ ہے، ملک کو ہم نے بنایا. ہم نے کیا نہیں بنایا ملک کے لیے؟ یہ راستے جو آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں، یہ راستے کسی حکومت نے نہیں بنائے، شیر شاہ سوری نے یہ راستے بنائے. ہندوستان سے، دلی سے لے کر چائنا تک اس زمانے میں روڈ کا تصور نہیں تھا. روڈ مسلمانوں نے بنائے، روڈوں کے دونوں طرف درخت مسلمانوں نے لگائے، یہاں پر سرائے مسلمانوں نے بنائے تاکہ کوئی بھی مسافر آنے جانے والا مفت میں قیام کرے، ٹھہرے. اور مسلمانوں نے 800 سال اگر حکومت کی تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا. اگر چاہتے تو یہاں کوئی مندر نہیں ہوتا تھا، کوئی غیر مسلم نہیں رہتا، سب مسلمان ہو جاتے. لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں، بالکل نہیں دی ہے. آپ
اگر چاہتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم دعوت تو دے سکتے ہیں آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، ورنہ آپ کی مرضی۔ ملک کے دستور کو بنایا، یہاں صرف روشی پوشی تھے اور کچھ نہیں تھا یہاں۔ اس کے بعد ملک کی تعمیر کی، تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا، دوسری چیزیں بنائی، ساری چیزیں اس ملک کو مسلمانوں نے دی اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ بعد میں وہ لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے پھر جب مسلمانوں کا حکمرانوں کا زوال ہوا تو حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا بھی حرام، اور انگریز کے خلاف ساری باتیں جو ہم بہت تفصیل ہے۔ ہماری اس سرزمین کرناٹک کے سپوت حیدر علی کے بیٹے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، آج جو ہم تصویر دیکھتے ہیں وہ تصویر حضرت سلطان ٹیپو کی نہیں ہے، یہ ایک فرضی تصویر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کوئی بہت لمبے چوڑے خوبصورت آدمی نہیں تھے، ان کی تصویر اگر کوئی صحیح تصویر ہے تو وہ لندن کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اور اس تصویر کو یہاں کے لوگ دکھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر دکھائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان بادشاہ ایسے ہوا ہے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو بھری ہوئی داڑھی نہیں تھی، بہت مختصر سی داڑھی تھی، چند بال تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھائی جن کو داڑھی پوری نہیں آتی، تھوڑی سی داڑھی آتی ہے، تو حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو چند بال تھے، اور ہمیشہ حضرت سلطان ٹیپو شہید عبا میں رہا کرتے تھے۔ آج جو ہم ان کا ایک پیٹھا دکھاتے ہیں، میسور کا پیٹھا، وہ نام مشہور ہو گیا حضرت سلطان ٹیپو سے۔ ایسا پیٹھا آپ نے نہیں پہنا، بلکہ سنتی عبا، سنتی لباس آپ پہنا کرتے تھے، اور اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں اس کو صحیح ہے یا نہیں؟ میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، صحیح ہے یا نہیں ہمیں کیا پتا؟ اس کا صحیح اور نہیں ہونے کا پتہ آپ کو اس طرح سے لگے گا کہ جب آپ مسجد سری رنگا پٹنم کی جو مسجد اعلیٰ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سلطان ٹیپو شہید خود نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب خود نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس کا راستہ آگے سے تھا، خود نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب بتائیے جس زمانے میں بڑے بڑے بزرگ ابدال اور اولیاء رہے ہوں، وہاں کوئی عام آدمی نماز پڑھا سکتا ہے کیا؟ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی کبھی تہجد ہوتا۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت سلطان ٹیپو شہید صاحب ترتیب تھے۔ اب صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ صاحب ترتیب کہتے ہیں کہ جب آدمی بلوغت سے پہلے سمجھدار ہو جائے تو اس کی نماز کی ترتیب کبھی خراب نہیں ہوئی ہو، اسے صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز فجر کے نماز کے وقت، ظہر کی نماز ظہر کے نماز کے وقت، عصر کی نماز عصر کے نماز کے وقت، اور کبھی وقت قضا نہ ہوا ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ تو حضرت سلطان ٹیپو شہید بادشاہ تھے، ساری مملکت خداداد کو چلانے والے تھے، لیکن صاحب ترتیب تھے، کبھی ان کی نماز آگے پیچھے نہیں۔ تو یہ ملک عام ملک نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کا ملک ہے، یہ تو ہمارے نہیں، پوری دنیا کے باپ دادا کا ملک، حضرت آدم علیہ السلام کا ملک ہے۔ اور اس ملک کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اس ملک کو بنایا، سنوارا، سجایا، فوج دی، اس ملک کو تجارت دی۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید نے تانبا اور پیتل کے برتن بنانے کی تجارت، ریشم کی تجارت دی، اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ ناریل کی جھاڑ میں آتا ہے۔ ناریل یہاں کا نہیں ہے، ہندوستان میں ناریل نہیں تھا، ناریل جو ہے یہ ملیشیا سے لے کر آئے تھے، انڈونیشیا سے لے کر آئے تھے۔ یہ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ وہاں سے پودے لائے اور یہاں لا کر انہوں نے اس کو فروغ دیا اور آگے بڑھایا۔ اس کا ثواب ملتا ہوگا ان کو۔ آج ہم اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں
پارٹی نے ملک کے لیے کیا، فلاں پارٹی نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اس ملک کے لیے جتنی بھی قربانی دی وہ مسلمان نے دی، اور مسلمان نے اس لیے دی کہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ سب سے زیادہ دنیا میں کسی نے آج تک اتنا سونا نہیں دیا جتنا ایک مسلمان نے حیدرآباد کے ملک کے لیے سونا دے دیا، ایک مسلمان نے قربان کر دیا۔ نواب سراج الدولہ چاروں طرف سے مسلمان ملک کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت سلطان ٹیپو شہید تھے، حیدرآباد میں نواب تھے، اس کے بعد کلکتہ میں نواب سراج الدولہ تھے، اور صرف انہوں نے ملک کو ترقی نہیں دی، ملک میں بسنے والوں کو بھی ترقی دی۔ سی پی کے اندر ہم جب بیچ پر جاتے ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی سی پی ملتی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا بالو کے اندر۔ اس سی پی کے اندر جب اندر ڈیپ میں ہوتا ہے کچھ خاص سمندر ہوتے ہیں، اس کے اندر موتی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ موتی سب کو نہیں ملتے، بڑا مشکل ہوتا ہے وہ موتی، گلے میں بھی پہنے جاتے ہیں، دواؤں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مختلف چیزوں میں موتی جو ہوتے ہیں۔ تاج محل جو بنا ہے ایسے ہی نہیں بنا ہے۔ تاج محل جب رات میں چمکتا ہے تو آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ موتیوں کو پیس کر اس سے مسالہ جو بنایا گیا تھا وہ پتھروں کے بیچ میں ڈالا گیا، وہ چمکتے ہیں، سیمنٹ نہیں چمکتا ہے، اور ایک ایک موتی کی قیمت ہزاروں کی ہوتی ہے۔ تو نواب سراج الدولہ نے ایک نہر کھدوائی اور اس نہر کے اندر موتی پیدا کرنے سکھائے، کہا کہ اس طرح سے موتی پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں موتی پیدا ہوتے تھے۔ یعنی مسلمانوں نے ہر طرح سے ترقی کی۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں ایک انجن بنایا جو پانی سے چلا کرتا تھا، چلتے تھے، کامیاب تھے۔ ملعون انگریز نے اس کو کھولا تو خراب ہو، برباد ہو۔ مجھے صرف بتانا یہ ہے اس وقت کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، نوجوان نسلیں ہیں، ان کے ذہن میں آج ایک سوشل میڈیا سے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کو غیروں نے آزاد کرایا۔ ایسا نہیں ہے، ملک کو آزاد کرانے والے ہم ہیں۔ بڑی دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں، اس میں بھی شامل ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس نے ملک کو آزاد کرایا۔ کانگریس کب پیدا ہوئی؟ 1880 پر 5 میں پیدا ہوئی ہے، اس نے ملک کو آزاد نہیں کرایا۔ ملک کو آزاد کرانے والے علماء کرام تھے، ملک کو آزاد کرانے والے عام مسلمان تھے۔ جو آج یہ کہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، وہ اس وقت کہیں نہیں تھے، چٹی پہن کر چائے پلا رہے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں انگریز نے چائے پلانی شروع کی۔ چائے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ آپ کہیں گے کہ کہاں کہاں کی باتیں لے کر بیٹھا ہے۔ ہندوستان میں چائے نہیں تھی، ہندوستان میں چائے پیدا ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ گاؤں کے باہر چائے کو انگریز پکواتا اور آنے جانے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر چائے پلاتے تھے کہ پیو۔ لوگ پیتے نہیں تھے چائے، لیکن زبردستی چائے پلائی جاتی تھی اور عادت بنا دی گئی۔ جب پیوٹ کی طرح ہم بھی چائشی ہو گئے، چائے پینے لگے، اور آج کیا ہے؟ بغیر چائے کے ہمارا گزر بسر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، اس میں بھی ہمیں ملوث کیا گیا۔ تو 1885 میں کانگریس بنی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا، حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اس پر عمل۔ جس وقت حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے اور خون میں آپ کے جسم کو لت پت دیکھا تو انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور سلطان ٹیپو شہید کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ حضرت کی آج بھی ڈائری لندن کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس ڈائری کے اندر سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلطان ٹیپو شہید لکھتے ہیں کہ رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلطان کل ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید دوسرے دن شہید ہو گئے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ صاحب ترتیب تھے، کبھی نماز فوت نہیں ہوئی ہے۔ آج ہمارا چھوٹا سا کام ہوتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ملک ہمارا ہے
اور ملک کو ہم نے ہر طرح سے بنایا ہے. ہمارے ملک کو ہمارے لوگوں نے سجایا ہے، اور صرف سجایا ہی نہیں، جب اس دنیا سے گئے تو یہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، آپ کے سامنے تفصیل بتائی. بات یہ ہے کہ آج ہم بزدل ہو گئے، بزدل، اور دیواروں سے ہم ڈرتے ہیں، جانور سے ہم ڈرتے ہیں، کوئی بھی چیز آ جائے ہم سب سے ڈرنے لگتے ہیں. یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. یاد رکھیں، جب اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے تو ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. اور یاد رکھیے، بزدل ہم اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں چھوڑ دی ہے. یاد رکھیے، اسلام اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. گزشتہ جمعہ یہی تو بات بتائی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بزدل نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حق بات کہنے کے لیے مضبوط دل کی ضرورت ہے، اور وہ دل اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے باطل آئے تو ہمیشہ اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور کبھی باطل سے منہ مت بھاگو مت، اس کو پیچھے مت ہٹو. جلیانوالہ باغ جو تھا پنجاب کے اندر، جو مسئلہ ہوا تھا، اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمان بھاگ گئے، تو اس وقت ایک خان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں جتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، گولیاں ماری گئی ہیں، تمام کے جسموں کو دیکھ لیا جائے، اگر ایک کی گولی بھی سینے کے علاوہ پیٹھ پر نظر آ گئی تو ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. 3 دن تک، 1-2 دن نہیں، 3 دن تک لاشوں کو اٹھایا گیا، لاشوں کو پلٹا گیا، کوئی ایک سینہ ایسا نہیں ملا مسلمان کا جس کی سینے کے علاوہ پیٹھ پر گولی لگی. سب کی گولیاں سینے پر تھی، کسی کی پیٹھ پر گولی نہیں. یہ تاریخ ہمیں آج یاد نہیں دلائی جاتی. اس کتاب پر بیٹھے آپ وہ کتاب بھی چھاپ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری تاریخ، ہم اپنے بچوں کو اپنی تاریخ کو بتائیں، پڑھائیں، سنائیں ان کو. جس سمت نظر اٹھتی ہے شعلے ہیں، دھواں ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں میرا ملک کہاں ہے. ایک گنگ و چمن ہی نہیں اس ملک کی رونق، ہر لمحہ یہاں خون کیا دریا ہی رواں ہے. آج حقیقت روح میں کیا ہو رہا ہے میوات کے اندر؟ میوات میں میواتی قوم اتنی سادی قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو اتنا نیک بنا دیا ہے کہ ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے. آج میوات کے لوگ پہلے جتنے جاہل تھے آج اتنے ہی عابد ہیں. ان کو اپنے کام سے اور نماز سے، جماعت کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے. 1200 مکانات ان 10 دنوں میں حکومت نے توڑ دیے ہیں. 1-2 مکان نہیں توڑے، خون کے آنسو آتے ہیں. کیا کیا جائے؟ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. میوات کے تعلق سے وہاں ہمارے بزرگوں نے اپنے پسینے بہائے ہیں، انہوں نے وہاں لاٹھیاں کھائی ہیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہاں دعائیں ہیں، انہوں نے آنسو ان کے جو ہے اس زمین پر گرے ہوئے ہیں. اتنی سادہ قوم ہے، آج بھی وہ لوگ گوشت کے عادی نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ایک وقت گوشت نہ ملے تو ہم کھانا نہیں کھاتے، مہینے ہو جاتے وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے، گوشت ان کو پسند ہی نہیں. دودھ کی کھیر بنائیں گے، اسی سے روٹی کھا لیں گے. گھی مل جائے، دودھ مل جائے، وہ 1 مہینے تک آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ کچھ کھانے کو ملے گا نہیں. ایسی جگہ، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے گھر میں گزاری اور گزارنے کے بعد کھیتی میں اور مسجدوں میں اپنا وقت گزار دیا، ان لوگوں کو آج جھگڑا والا بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھگڑا کیا. مسجدوں کو آگے لگائی جا رہی ہیں. کتنی مسجدیں ہیں، کتنی پتھر خود مارتے ہیں اور گھر ہمارے توڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ہمارے اعمال ہیں اور دوسری طرف ہماری بزدلی ہے.
کہیں اگر کوئی آیا اور 2 آدمی ہمارے پیچھے بھاگ گئے تو بھاگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا آپ، آج تو سوشل میڈیا ہے، بہت آسان ہے دیکھنا۔ اس ملک کو ہم نے ایسے ہی آزاد نہیں کیا۔ شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے جان مال سب کچھ لگا دیا۔ ہمارے ایک عالم دین عید کی نماز پڑھنے کے لیے کلکتہ میں عیدگاہ گئے، وقت کے نواب تھے، 24 ملازم گھر کے اندر کام کرتے تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا گھر ہوگا، 24 ملازم۔ جب واپس عید کی نماز پڑھ کر آئے، دیکھا تو سارا کا سارا گھر انگریز حکومت نے بلڈوزر سے گرا دیا ہے اور وہاں سے سوئی تک اٹھانے کی اجازت۔ آج اس وقت وہ گورے انگریز تھے، آج یہ کالے انگریز ہیں، انہوں نے وہی اپنا لیا ہے۔ کہا کہ تم انگریز حکومت کے خلاف بولتے ہو، اس لیے تمہارا جو ہے گھر مسمار کر دیا گیا ہے، آج یہ اسرائیل سے سیکھ کر آ رہے ہیں۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ کون سی حکومتیں چلانا جانتے ہیں؟ یہ کیا جانتے ہیں؟ اگر تمہیں حکومت چلانی سیکھنا ہے تو اسلام سے سیکھنا ہوگا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی تھی کہ جن کو گولی مارنے کا حکم تھا انگریزی حکومت کی طرف سے، لوگوں کو یہ یقین تھا کہ آج حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس کانفرنس میں نہیں آ سکتے، لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی اپنے سر سے کفن باندھ کر چلتے ہیں اور کراچی کانفرنس کے اندر جب اسٹیج پر نمودار ہوتے ہیں اور نمودار ہو کر آپ کے سامنے مائک جاتا ہے اور مائک میں حضرت کہتے ہیں، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے یہ شعر کہا، سارے مجمع سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی رہی اور آدھے گھنٹے تک نعرہ تکبیر کی آواز خاموش رہی۔ یہ ملک ہم نے ایسے ہی آزاد نہیں کرایا ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر کے گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی خودے کے سیجا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ اس ملک کو ہم نے ایسے ہی نہیں سنوارا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں علماء نے اپنی شہادتوں کو پیش کیا، لاکھوں نوجوانوں نے اپنی شہادتوں کو پیش کیا، اس کے بعد ہم نے ملک کو سجایا ہے۔ ملک چلانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پہلی، نیت صاف ہو، یعنی ایماندار ہو، اور دوسرا بتایا کہ انصاف کے ساتھ تبھی حکومت چل سکتی ہے اور ملک بڑھیا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر کہیں ملے گی تو یہ صرف اسلام میں ملے گی۔ جب ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہو گیا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر کونے پر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انگریز کے خلاف۔ حضرت شاہ مجنو رحمت اللہ علیہ بزرگوں میں سے گزرے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف چلی۔ تاریخ بہت لمبی ہے۔ اسلام نے ہمیں حکومت کرنا سکھایا ہے، اور کیسے حکومت کرنا سکھایا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو دیکھو، پڑھو آپ کی تاریخ کو، بہت لمبی تاریخ ہے۔ جس آدمی کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ نے ملک چلانا سکھا دیا۔ اسلام میں داخل ہو گئے، ایک مرتبہ مکہ آئے، جبل احد پر کھڑے ہوئے اور اپنی فوج کو کہا، اے میرے لوگوں، میں عمر وہی ہوں جو اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اونٹ چرایا کرتا تھا۔ آج جو میرے سامنے لاکھوں کی فوج ہے، آج جو 21 لاکھ مربع میل کا میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، خادم بنا بیٹھا ہوں، اس میں عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اسلام کی دین ہے۔ اسلام نے مجھے سکھایا ہے، اور صرف آپ نے کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات میں بیٹھے ہوئے گھر میں حکومت کا کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لاتے ہیں، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا، علی کیسے آئے ہو؟ عمر فاروق
پوچھتے ہیں کہ علی کیسے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کیا بھائی امیر المومنین میں آپ سے ملنے بھی نہیں آ سکتا، میں آپ سے بات کرنے بھی نہیں آ سکتا؟ کہا کہ نہیں، یہ پوچھ رہا ہوں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بس دل چاہا آپ سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چراغ بجھا دیا۔ عجیب بات ہے، حضرت علی نے کہا امیر المومنین مہمان کے آنے پر چراغ جلایا جاتا ہے، بجھایا نہیں جاتا، وہ روشنی کی جاتی ہے۔ قربان جائیے امیر المومنین کی گفتگو پر، آپ کے جملوں پر۔ آپ نے فرمایا علی صحیح کہتے ہو، چراغ جلا رہا ہوں۔ دوسرا چراغ جلایا، کہا کہ اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ ذاتی مسئلے کے لیے آئے ہو یا بیت المال کے مسئلے کی بات کرنے آئے ہو؟ اس لیے کہ میں یہاں بیٹھ کر بیت المال کا کام کر رہا تھا اور آپ کے سامنے جو چراغ جل رہا تھا اس میں بیت المال کا تیل تھا، لہذا تم مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہو، ذاتی طور پر میں نے بیت المال کے چراغ کو بجھا دیا ہے، اپنے چراغ کو جلا دیا ہے، اب تم پوری رات بات کر سکتے۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا ایمانداری۔ آج تو سب چور ہیں، کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ میں فلاں کام کیا کرتا تھا۔ بھئی فلاں کام کرتے تھے تو آج کیا کرتے ہو؟ آج بھی وہی کرو، آج بھی وہی کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو ہے چاروں طرف یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس ماحول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنی خواتین کو مضبوط کریں، ان کو بھی بتائیں، صحابہ کے قصے سنائیں۔ جی فضائل اعمال میں کتنے سارے قصے ہیں، جی کتنے سارے واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں اس میں۔ صحابہ کی زندگی کو سنائیں تاکہ بزدلی نکل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی ہمیں جو موقع دیا ہے، حکومت نے، عدالتوں نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنی حفاظت کرنا بھی سیکھیں اور اپنی حفاظت کرنا فرض بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں پیٹنا چاہے تو پیٹ کر چلا جائے۔ بات ایسی ہونی چاہیے، اگر کوئی پیٹنے کی بھی سوچے تو اس کی روح کانپ جانی چاہیے، مسلمان اس کو کہا گیا ہے، وہ سوچے بھی نہ ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی۔ لیکن کمزوری تو یہ ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنے سے فرصت ہونا، تبھی تو بات ہے۔ ساری خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ساری خوبیاں موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ساری خوبیوں پر جو خرابی ہے وہ یہ خرابی ہے کہ ہم آپس میں ہمارے اندر اتحاد، اور اتحاد تب پیدا ہوگا جب ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی صفوں میں آ کر بیٹھنے والے ہوں گے۔ جمعہ کے دن مسجد بھر گئی ہے ماشاءاللہ، باہر تک مسجد، جبکہ 25% لوگ میں سمجھتا ہوں 30% لوگ یہاں نہیں ہوں گے، کاروبار کے لیے کہیں گئے ہوئے ہوں گے۔ جمعہ کے علاوہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ جی پہلے مصیبت آتی تھی تو مسجد جایا کرتے تھے، اب مصیبت آتی ہے تو پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو اللہ غیر کے سامنے جھکائے گا، اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ غیر اللہ کے سامنے ہمیں ذلیل کرے گا۔ بس اللہ سے یہ دعا فرمائیں، یہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور مضبوط کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ سے جوڑ لیں، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ جب یہ ساری چیزیں جوڑتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو مضبوط کرے گا، اور غیروں کے اوپر ہمارا جو ہے غلبہ آ جائے گا، وہ مرعوب ہو جائے گے۔ آخری بات اپنی بات عرض کر دوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، انگریز کے خلاف بڑا آپ نے معرکہ کیا، تو ایک مرتبہ آپ کو جس جیل میں رکھا گیا تھا مظفر نگر کی جیل میں، تو وہاں کے جو جیلر تھا اس نے یہ سوچا کہ مولانا کو نقصان پہنچایا جائے،
تو مولانا اپنے بیرل میں پڑے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، تو سانپ چھوڑ دیا ایک زہریلا، تو وہ گیا حضرت اپنا مستی کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہیں، اللہ کے ذکر میں، قریب گیا اور پھر ایک دم تیزی سے پلٹا، جیلر تو دیکھ ہی رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ حضرت کو نقصان پہنچے گا، فوراً اتنی تیز لپکا اور اس نے جیلر کو کاٹا اور جیلر مر گیا۔ اس کے بعد ایک بار کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس قدر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کی ہمت جواب دے دیتی ہے، آپ کے سامنے بول نہیں پاتا دشمن آپ کا؟ تو حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، حضرت نے تسبیح کو ایسے کیا اور نیچے کر لیا کہ یہ ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ چھوٹا ہتھیار نہیں ہے، لیکن یہ صرف ہتھیار دشمن کے سامنے نہیں چلے گا۔ آپ دشمن کے سامنے تسبیح کریں گے تو نہیں، دشمن کے سامنے جو دشمن کے سامنے کرنا ہے وہ کیجئے، اللہ کے سامنے تسبیح کو ہم کریں گے، اللہ کے سامنے جب ہم گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاقت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔